الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی شریعت ایک مکمل شریعت ہے۔ صرف عبادات اور معاملات میں ہمیں رہنمائی نہیں کرتی کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یا کاروبار کیسے کرنا ہے۔ صرف انہی پہلوؤں کی طرف شریعت رہنمائی نہیں کرتی ہے۔ اسلام بڑا وسیع ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ، چاہے وہ سیاست ہو، خوشی اور غمی کا ہو، یا میدان جنگ ہو، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس میں شریعت ہماری رہنمائی نہ کرتی ہو۔ کسی بھی پہلو میں شریعت ہمیں آزاد چھوڑتی نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں ہمیں شریعت کا پابند ہو کر رہنا ہے۔ یہاں تک کہ وہ چیزیں جو انسان کے جذبات سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کی خواہشات سے تعلق رکھتی ہے، ان چیزوں میں بھی شریعت نے کہا کہ آپ آزاد نہیں ہیں، بلکہ آپ کے لیے شریعت نے اصول متعین کیے ہیں، رہنمائی فرمائی ہے، کچھ حدود طے کیے ہیں۔ من مانی کرنے کی یا دوسروں کی دیکھا دیکھی کسی کام کے کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ چنانچہ صاف فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی چیز کو دین کے طور پر ہم اختیار کریں گے تو اللہ کے یہاں اس کو قبول نہیں فرمایا جائے گا، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ کوئی کام ہو شریعت کے خلاف ہوگا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، چاہے ہم اس کو دین سمجھ کر کریں۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، زندگی کی کوئی حالت ایسی نہیں گزرنی چاہیے جو بغیر اسلام کے ہو۔ اس لیے کہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں کے پیچھے مت چلنا، شیطان کے منصوبوں کو اختیار مت کرنا، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا اشارہ فرما دیا کہ اسلام کو چھوڑ کر جو بھی طور طریقہ ہم اختیار کریں گے وہ سارے شیطان کے راستے مانے جائیں گے، وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیے خوشی کا ہوتا ہے، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، بہت سی چیزوں کی گنجائش شادی میں رکھی گئی ہے جو عام زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے میں جانے کے بعد دیکھا کہ انصار کے ہاں بہت سارے رسوم تھے، شادی کے رسم و رواج تھے جو شریعت کے خلاف نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے اس سے روکا نہیں۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کی بیاہی ہو رہی تھی، اس کو اپنے شوہر کے ہاں رخصت کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ نے وہ نغمہ نہیں گایا اتیناکم اتیناکم، یعنی جیسے جلوہ پڑھتے ہمارے یہاں، وہ رواج تھا انصار کے یہاں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ انصار کو غزل پسند ہے، غزلی اشعار پسند ہے، ایسے موقعوں پر وہ گاتے ہیں تو گانے دیجیے، تو اس کی اجازت دی خوشیاں منانے کی حد کے اندر۔ ایسے ہی ایک واقعہ بخاری شریف کا، حضرت ربیع بنت معوذ ایک صحابیہ ہے، وہ خود کہتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی جو رواج تھا ان کے یہاں۔ اشعار پڑھتے پڑھتے جس میں تذکرہ تھا غزوہ بدر میں انصار کے جو حضرات شہید ہوئے تھے ان کا تذکرہ تھا، جو شہید ہوئے تھے ان کا تذکرہ تھا، اس میں ان کی صفات بیان کی جا رہی تھی۔ ایک لڑکی نے یہ شعر بھی پڑھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی موجود ہیں جو کل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فوراً روک دیا اور کہا لا تقولین ہکذا، یہ مت کہیے، یعنی نبی
کل کی باتیں جانتے ہو، ایسا نہیں ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ یعنی شادی کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر چھوٹی بچی اشعار گا رہی ہے، اس میں ایک مصرع جو شریعت کے حدود سے باہر تھا، وہ جب ایک بچی گانے لگی فوراً اللہ کے رسول نے روک دیا کہ لا تقولین ہکذا، ایسا مت کہیے۔ اللہ کے رسول غیب کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، آئندہ کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، یہ مت کہیے۔ وقولی بالذی تقولین، جو آپ پڑھ رہی تھی وہ پڑھتے رہیے، لیکن یہ شعر مت پڑھیے۔ یعنی خوشی کے موقع پر بھی شریعت کے خلاف کوئی بات کی جائے، یہ اللہ کے رسول نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حالانکہ خوشیاں منانا انسانی فطرت کی بات ہے، اس کے جذبات سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے غم، کسی کا انتقال ہو جائے، آدمی کا غمگین ہونا ایک فطری بات ہے، پریشان ہونا، غمگین ہونا ایک فطری بات ہے۔ ایسے موقع پر آدمی روتا ہے، بہت ساری حرکتیں کرتا ہے۔ جاہلیت میں بھی بہت ساری چیزیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے نہیں روکا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ رحمت کی نشانی ہے، دل کی نرمی کی نشانی ہے کہ آدمی مر رہا ہے تو آنسو بہہ جاتے ہیں، غم ہو جاتا ہے۔ اس سے شریعت نے روکا نہیں ہے، بلکہ عورت کو جس کے شوہر کا انتقال ہوا 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانے کا حکم دیا کہ آپ زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، ادھر ادھر گھوم نہیں سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، اس لیے کہ آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہوا ہے۔ آپ کو تو سوگ منانا چاہیے، آپ کو تو غم کی حالت میں رہنا چاہیے۔ تو غم منانے سے روکا نہیں، لیکن غم حالانکہ فطری چیز، جذباتی چیز، اس میں بھی کہا کہ شریعت کی حدود کو پھلانگنا نہیں چاہیے۔ شریعت نے جو حدود بیان کیے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور جاہلیت میں غیروں کے یہاں جو رسوم چلتے تھے، موت کے موقع پر، غمی کے موقع پر، اس کو اختیار کرنا نہیں چاہیے۔ نوحہ خانی سے روکا۔ نوحہ کہتے تھے جب کوئی مر جاتا تھا تو کرائے کی عورتیں بلائی جاتی تھی، وہ روتی تھی، ہاں کر کے روتی تھی، ڈھونگی رونا ہوتا تھا، وہ ایک رسم تھا، اس سے روکا گیا۔ ایسے ہی کہا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ کہا کہ جو شخص اپنے منہ پر، یعنی آدمی کا کوئی مر جائے تو آدمی اپنے چہرے پر مارتا رہتا تھا، مار مار کے روتا تھا، اپنے کپڑوں کو پھاڑتا تھا اور جاہلیت کے الفاظ استعمال کرتا تھا، ہائے پہاڑ، ہائے فلاں کہہ کر۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ سب نہیں، نہ منہ پہ مارنا چاہیے، نہ کپڑے پھاڑنا چاہیے، نہ جاہلیت کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ آپ غم منائیے، لیکن غم میں بھی شریعت کے حدود سے آگے مت بڑھیے۔ ایسے ہی دیکھیے جنگ، انسان جنگ کرتا ہے، دشمن سامنے ہوتا ہے تو مطلب کہ اس کو مرنا ہی ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بیان کیے کہ یہ حدود ہے، یہ باؤنڈری ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ آپ جنگ بھی کر رہے ہیں، دشمنوں سے لڑ بھی رہے ہیں، اپنی منمانی نہیں کر سکتے، اپنی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے، دوسروں کی دیکھا دیکھی عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نہا عن قتل النساء والصبیان، عورتوں کو قتل کرنے سے روکا جنگ میں، اللہ ہے کہ وہ خود آ رہی ہو مارنے، غلطی سے ماری جائے الگ چیز ہے، لیکن عورتوں کو جہاں عورتیں الگ بیٹھی ہیں وہاں مار نہیں سکتے۔ چھوٹے بچوں کو مارنے سے روکا، بوڑھوں کو مارنے سے روکا، جو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر رہے ہیں ان کو مارنے سے روکا۔ یہاں تک کہ جاہلیت میں دستور تھا، کسی کو مارا جاتا، بڑا دشمن ہوتا تو اس کا مسلح کرتے تھے۔ مسلح کا مطلب اس کا ناک کاٹتے تھے، کان کاٹتے تھے، اس کا سینہ چیرتے تھے، کلیجے نکالتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نہا عن المسلح، مسلح کرنے سے بھی روکا، یعنی دشمن کو آپ قتل کیجئے، لیکن قتل کرنے کے بعد ان کے کان، ناک اور آنکھیں وغیرہ کاٹ نہیں سکتے، ان کے جسم کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، چاہے کتنا بڑا دشمن ہو، آپ اس کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، دیکھیں کتنا سبق آموز واقعہ ہے۔ ہر معاملے میں شریعت کو فالو کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، چاہے خوشی کا ہو، غم کا ہو۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں روم میں لڑائی ہو رہی تھی، حضرت عمرو بن العاص کمانڈر تھے اس کے، تو انہوں نے جب فتح کیا، فتح کے بعد جو ان کا کمانڈر تھا دشمنوں کا، اس کا سر کاٹ کر
حضرت ابوبکر کی خدمت میں بھیج دیا۔ یہ دشمنوں کا ایسا رسم تھا، ایسا رواج تھا کہ جو کمانڈر مارا جاتا تو اس کا سر بھیجتے تھے، یہ فتح ہونے کی، جیتنے کی نشانی تھی۔ تو اللہ کے حضرت ابوبکر کے بعد وہ سر لایا گیا۔ حضرت ابوبکر ناراض ہو گئے، حضرت عمرو بن عاص کو وہاں سے بلایا اور پوچھا یہ تم نے کیا کیا، اس کا سر کیوں بھیجا میرے پاس؟ انہوں نے کہا کہ دشمن بھی ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ہمارا کوئی بڑا مر جاتا ہے اس کا سر کاٹ کر وہ اپنے بادشاہ کے پاس بھیجتے ہیں، ہم نے بھی وہی کیا ہے۔ حضرت ابوبکر غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہا روم اور ایران والوں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہو، یعنی دشمنی میں بھی دشمنوں کے طریقے کو آپ اختیار نہیں کر سکتے، آپ اطلاع دیجئے کہ ہم جیت گئے، یہی کافی ہے، کسی کا سر بھیجنا یہ اسلام کی شان نہیں ہے۔ یعنی دشمن کی دشمنی میں بھی حد سے آگے بڑھنا اور دوسروں کی تشبیہ اختیار کرنا، دوسروں کے طریقوں کو اختیار کرنا، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو ہمیں ان سارے واقعات سے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی خوشی میں کہاں تک رہنا چاہیے۔ خوشی منانا یہ کوئی شریعت میں منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، مکے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ایران اور روم میں لڑائی ہو گئی۔ ایران والے مجوسی تھے، آتش پرست تھے، جو مشرکوں سے قریب تھے، اور روم والے اہل کتاب تھے، اللہ کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، وہ مسلمانوں سے ذرا قریب تھے۔ تو ایران والے جیت گئے، روم والے ہار گئے۔ مسلمان چونکہ مسلمان بھی آسمان کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے تو مسلمانوں کو تباہ تکلیف ہو گئی کہ اہل کتاب ہار گئے، اور مشرک خوش ہو گئے کہ آتش پرست جیت گئے اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ بڑا واقعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورہ روم نازل کی اور کہا کہ یہ لوگ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا جب روم کی طاقت ٹوٹ چکی تھی، کہا چند سالوں کے بعد یہ روم ایران پر غالب آ جائیں گے اللہ کی مدد سے، اور وہ دن ایسا ہوگا یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس دن اللہ کی مدد سے مسلمان خوش ہوں گے۔ تو جیتنے پر خوش ہونا ایک انسانی فطرت ہے، لیکن اس خوشی میں شریعت کو پار کر دینا یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ ایسے موقع پر ناچنا، گانا، دشمنوں کے ساتھ کودنا، ان کے طور طریق اختیار کرنا، عورتوں کو باہر بھیجنا، یہ کہاں کی خوشی ہے؟ کہاں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیے حالات بدلتے ہیں اعمال کی وجہ سے، اللہ کی مدد آتی ہے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ اگر ہم خوشی میں برے اعمال کریں گے، شریعت کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ نہ کرے اللہ کی مدد کی بجائے اللہ کے دوسرے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کسی حکومت کے بدلنے سے حالات بدلتے نہیں ہیں، مسلمانوں کی حالات بدلتے ہیں ہمارے اعمال کے بدلنے سے، ہمارے اخلاق کے بدلنے سے۔ ہمیں دین پر جتنے آگے ہم بڑھیں گے ویسے حالات ہمارے سنورتے جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں جہاں خوشیاں منا ہو، ایک حد متعین ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کرنے والے ہوں، جو اللہ کے فیصلوں کے اندر تبدیلی لا سکتے ہوں۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہو گیا ہے تو انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں اللہ سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت ہم سے دور نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔